اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا ثلاثا عزیز قوم ذل وغنی قوم افتقر وعالما یلعب به الجہال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 3 شخصوں پر رحم کرو، کسی قوم کا باعزت جو ذلیل ہو گیا ہو، کسی قوم کا مالدار جو محتاج ہو گیا ہو، وہ عالم جس کا جاہل مذاق اڑائیں۔ گفت پیغمبر کے رحم آید بر حال من کانا غنیا فافتقر والذی کانا عزیزا فاحتقر او صفیا عالما بین المدر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رحم کرو اوپر اس شخص کے جو مالدار تھا پھر فقیر ہو گیا، اور اس پر جو باعزت تھا پھر حقیر ہو گیا ہو، یا منتخب عالم ترشروئی کے درمیان۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 قسموں پر رحم کرو، خواہ تم پتھر کے ہو یا پہاڑ کے، وہ جو عزت کے بعد ذلیل ہو گیا ہو، وہ مالدار بھی جو بے زر ہو گیا ہو، تیسرے وہ عالم جو دنیا میں بے وقوفوں میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ عزت سے ذلت میں آ جانا جسم سے عضو کٹ جانے کی طرح ہے، جو عضو بدن سے کٹ گیا وہ مردہ ہو جاتا ہے، نیا کٹا ہوا تڑپتا ہے لیکن زیادہ دیر نہیں۔ جس نے گزشتہ سال جام الست سے پیا ہو اس کو اس سال رنج اور اعضاء شکنی کی مصیبت ہوگی، وہ جو کتے کی طرح اصل سنڈاس کا ہو اس کو بادشاہت کا لالچ کب ہوتا ہے۔ توبہ وہ کرتا ہے جس نے گناہ کیا ہو، آہ وہ کرتا ہے جس نے راستہ گم کر دیا ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ اچھی حالت کے بعد جب بری حالت ہوتی ہے تو وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جو شروع سے مفلس ہو وہ اس قدر قابل رحم نہیں ہے جیسا کہ وہ شخص جو مالداری کے بعد مفلس ہو گیا ہو۔ جو شخص پہلے باعزت تھا پھر ذلیل ہو گیا ہو وہ بہت زیادہ قابل رحم ہے۔ وہ عالم جو جاہلوں میں پھنس گیا ہو بہت زیادہ قابل رحم ہے۔ یہ تینوں شخص بہت زیادہ قابل رحم ہیں، کیونکہ عزت کے بعد ذلت میں مبتلا ہو جانے سے وہی تکلیف پہنچتی ہے جو بدن کا کوئی عضو کٹنے سے۔ بدن سے کوئی عضو کٹنے کے بعد مردہ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر وہ تڑپتا ہے اور پھر اس پر مردنی چھا جاتی ہے۔ جو شخص ایک بار کسی چیز کی لذت حاصل کر چکتا ہے اس کی یاد اس کو ستاتی ہے۔ جو شخص نے کبھی سلطنت کا مزہ نہ چکھا ہو وہ سلطانی کی حرص سے محروم ہوتا ہے۔ وہ شخص توبہ کرتا ہے جس کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے اور راستے سے بھٹکا ہوا ہی آہ کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ محبوس شدن آہو بچا در آخر خوراں و تانۂ خراں براں غریب گاہ بجنگ گاہ بتسخر او مبتلا شدن او بکاہ خشک کہ غذائے او نیست او این صفت بندہ خاص خدائی ست عز و جل میان اہل دنیا و اہل شہوت کہ الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فتوبى للغرباء وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہرن کے بچے کا گدھوں کے استبل میں قیدی ہونے کا قصہ اور اس پردیسی پر ان گدھوں کی تانا زنی، کبھی لڑائی سے کبھی مذاق سے، اور اس کا خشک گھاس میں مبتلا ہونا کیونکہ وہ اس کی غذا نہیں ہے، اور یہی حالت خدائے عز و جل کے خاص بندے کی دنیا داروں اور اہل اور شہوت پرستوں میں ہے، کیونکہ اسلام اجنبی بن کر شروع ہوا اور عنقریب اجنبی بن جائے گا۔ جیسا کہ شروع ہوا تو اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔
ایک ہرن کا ایک شکاری نے شکار کر لیا، اس بے امان کو استبل میں کر دیا، اس استبل کو جو بیلوں اور گدھوں سے بھرا ہوا تھا ظالموں کی طرح ہرن کا قید خانہ بنا دیا۔ ہرن وحشت سے ہر جانب کو بھاگتا تھا۔ اس شکاری نے رات کو گدھوں کے سامنے گھاس ڈال دی۔ بھوک اور خواہش سے ہر بیل اور گدھا گھاس کو شکر سے بھی زیادہ خوشی سے کھاتا تھا۔ ہرن کبھی ادھر ادھر دوڑتا تھا، کبھی دھوئیں اور گھاس کی گرد سے منہ موڑتا تھا، جس کو اس کی ضد کے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس سزا کو اس نے موت خیال کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ ہدہد جدائی کا معتبر عذر نہ بیان کرے میں اس کو مار ڈالوں گا یا خود اس کو سزا دوں گا، ایک سخت سزا جو ان گنت ہے۔ اے معتمد، ہاں وہ سزا کون سی ہے؟ پنجرے میں غیر جنس کے ساتھ ہونا۔ اے بیٹا، اس جسم سے تو بھی عذاب میں ہے، تیری روح کا پرند دوسری جنس سے وابستہ ہے، روح باز ہے اور مزاج کوے ہیں، وہ جسم کے کووں کی وجہ سے بہت زخمی ہے، وہ ان کے درمیان تباہ حال ہے، جس طرح کوئی ابو بکر سبزوار شہر میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس قصے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہرن کا بچہ چونکہ آزادی کے لطف اٹھائے ہوئے تھا اس لیے اس کے نہ ہونے کا اس کو افسوس تھا، گدھے اس سے محروم تھے۔ جس طرح یہ ہرن کا بچہ گدھوں میں آ کر پریشان ہوا، یہی حال عالم کا جاہلوں میں ہوتا ہے۔ جس وقت اسلام کی ابتدا ہوئی تب بھی وہ لوگوں کے لیے اجنبی تھا اور عن قریب پھر اجنبی بن جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو مسلمان ہونے کی وجہ سے اجنبی ہیں۔ سزا میں اگر کسی چیز کو اس کے مخالف سے وابستہ کر دیا جائے تو یہ سزا موت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو جو سخت خطاب عذاب دینے کو کہا تھا وہ یہی تھا کہ اس کو ناجنس کے ساتھ پنجرے میں بند کر دیتے۔ انسان کے لیے یہی عذاب ہے کہ اس کی روح کو غیر جنس یعنی جسم کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہو۔ روح باز ہے اور بدن کی طبیعت کوا ہے۔ سبزوار ایران کا مشہور شہر ہے جس کے باشندے سخت رافضی تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت سلطان محمد خوارزم شاہ کے شہر سبزوار را کہ ہمہ اہل او رافضی باشند بجنگ بگرفت ایشاں از کشتن امان خواستند گفت آنگاہ اما دہم کے پیش من ازیں شہر یک ابو بکر نامی بیا ورید۔ یعنی سلطان محمد خوارزم شاہ کی حکایت جس نے سبزوار شہر کو جس کے تمام باشندے رافضی تھے جنگ کر کے لے لیا۔ ان لوگوں نے قتل سے امان چاہی، اس نے کہا میں امان جب ہی دوں گا جب اس شہر میں سے ایک ابو بکر نامی شخص لے آؤ۔ بہادر محمد خوارزم شاہ لگا تباہی بھرے سبزوار شہر کے قتال میں۔ اس کے لشکروں نے ان کا محاصرہ کر لیا، اس کے سپاہی دشمن کے قتل میں لگ گئے۔ انہوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا کہ امن دے، ہمیں حلقہ بگوش بنا لے، جان بخش دے، جو خراج اور جو بدلہ تجھے چاہیے وہ ہر موسم میں ہماری جانب سے تیرے لیے بڑھ کر ہوگا۔ اے شیر دل، ہماری جان تیری ملکیت ہے، کہہ دے ہمارے پاس کچھ دن امانت میں رہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خوارزم شاہ یہ ایران کا بادشاہ تھا، خراسان سے عراق تک اس کی خلافت تھی۔ یہ مولانا روم کے والد خواجہ بہاؤالدین محمد کا ماموں تھا۔ سبزوار کے باشندے مطیع ہو گئے اور انہوں نے جان و مال کی امان چاہی۔ سبزواریوں نے کہا کہ جو ٹیکس ہم پر لگایا جائے گا ہم ہر فصل میں بڑھا کر ادا کریں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اس نے کہا تم اپنی جان مجھ سے نہیں چھڑا سکتے ہو جب تک کہ ایک ابو بکر میرے سامنے حاضر نہ کر دو، جب تک کہ ابو بکر نام کا اپنے شہر سے میرے پاس ہدیہ نہ لاؤ گے۔ اے بگڑی ہوئی قوم، اے کمینہ قوم، میں کھیتی کی طرح تمہیں کاٹوں گا، نہ خراج لوں گا اور نہ ہی چکنی چپڑی باتیں سنوں گا۔ تو انہوں نے اشرفیوں کا بورا اس کے سامنے لا ڈالا کہ ایسے شہر سے ابو بکر نہ مانگ۔ ابو بکر سبزوار میں کہاں ہو سکتا ہے یا خشک ڈھیلا نہر میں؟ اشرفیوں سے منہ پھیر لیا اور کہا اے کافرو، جب تک تم ابو بکر کا تحفہ میرے پاس نہ لاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بچہ نہیں ہوں کہ سونے اور چاندی سے حیران رہ جاؤں۔ اے حقیر، جب تک تو سجدہ نہ کرے گا فرض سے نہ چھٹے گا، خواہ تو مقصد سے ساری مسجد کو ناپ ڈالے۔ انہوں نے دائیں بائیں جانب جاسوس دوڑائے کہ اس ویرانے میں کوئی ابو بکر کہاں ہے۔ 3 دن اور 3 رات کے بعد جب کہ وہ دوڑے پھرے انہوں نے ایک لاغر ابو بکر پا لیا۔ مسافر تھا اور مرض کی وجہ سے پڑا رہ گیا تھا۔ مریض ہو کر وہ باز دہ ویرانے کے ایک گوشے میں موتی بے سر و سامان، مرض کی وجہ سے دل کا خون چہرے پر چھڑکے ہوئے وہ ایک اجڑے ہوئے گوشے میں سو رہا تھا۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا فوراً اس سے کہا اٹھ کہ بادشاہ تیرا طالب ہوا ہے، کیونکہ تیری وجہ سے ہمارا شہر قتل سے بچ جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خوارزم شاہ نے کہا امان کی شرط یہ ہے کہ اپنی آبادی میں سے ابو بکر نام کا کوئی شخص لا کر پیش کرو، اگر یہ شرط پوری نہ کرو گے تو میں سب کو قتل کرا دوں گا۔ ان لوگوں نے اشرفیوں کا بورا سامنے لا کر ڈال دیا کہ یہ قبول کر لیجئے اور ابو بکر نامی شخص کے لانے کی شرط ختم کر دیجئے۔ سبزوار میں کسی ابو بکر کی تلاش ایسی ہی ہے جیسے کوئی دریا میں خشک ڈھیلا تلاش کرے۔ ان لوگوں کو رفض کی وجہ سے کفار سے تعبیر کیا ہے۔ ان لوگوں کا اشرفیاں دے کر نجات حاصل کرنے کی تمنا ایسی ہی تھی جیسے کہ کوئی شخص نماز سے اس طور پر چھٹکارا حاصل کرنا چاہے کہ پوری مسجد کو سرینوں سے ناپ ڈالے اور سجدہ نہ کرے۔ ابو بکر نامی شخص کی تلاش میں سبزوار والوں نے جاسوس چھوڑ دیے۔ وہ شخص ایک قیمتی جوہر تھا لیکن ان بے قدروں میں پڑا ہوا تھا۔ وہ ابو بکر نامی مسافر ایک ویرانے میں پڑا سو رہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ شرط کے مطابق ہمیں معاف کر دے گا، مگر چلنے کی طاقت ہوتی تو میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا، تم لوگوں میں نہ ٹھہرتا۔ یہ ابو بکر نے کہا۔ رافضی حضرت ابو بکر کے نام کے بھی دشمن ہوتے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بھی سبزوار ہے اور یہاں بھی مرد حق اسی طرح بے یار و مددگار رہتا ہے جس طرح ابو بکر نامی شخص سبزوار میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مثال خوارزم شاہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ بھی دنیا داروں سے دل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا اگر میرے پاؤں یا چلنا ہوتا اپنے راستے پر اپنی منزل کو چل دیتا، میں اس دشمنستان میں کب ٹھہرتا، دوستوں کے شہر کی جانب سواری ہانک دیتا۔ انہوں نے ایک تابوت اٹھایا، کاندھے پر ابو بکر کو سوار کر لیا، سب خوارزم شاہ کی جانب دوڑے، وہ اس کو لے جا رہے تھے تاکہ وہ نشانی دیکھ لے۔ یہ دنیا سبزوار ہے اور مرد خدا اس میں رائے گاں اور نیست ہے۔ وہ خدائے بزرگ بمنزلہ خوارزم شاہ کے ہے، اس ذلیل قوم سے دل کا طالب ہے۔ گفت لا ينظر الى تصویرکم فابتغوا ذا القلب فی تدبیرکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ خدا تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا ہے، بس اپنی تدبیر میں صاحب دل کو تلاش کرو۔
میں صاحب دل کے ذریعے تجھ میں نظر کرتا ہوں، نہ کہ صورت اور سجدہ اور عطائے زر کے ذریعے، چونکہ تو نے اپنے دل کو دل سمجھ لیا ہے، اس لیے تو نے صاحب دل کی جستجو ترک کر دی ہے۔ وہ دل کے اگر 7 آسمان جیسے 700 اس میں آئیں تو وہ گم اور پوشیدہ ہو جائیں۔ دل کے اس طرح کے ریزوں کو دل نہ کہہ، سبزوار کے اندر ابو بکر کو تلاش نہ کر۔ صاحب دل 6 رخا آئینہ ہوتا ہے، اللہ تعالی 6 جانب سے اس میں دیکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں اور کاموں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خلق اللہ کی طرف کسی صاحب دل کی وجہ سے توجہ فرماتا ہے۔ ہر شخص ایسا صاحب دل نہیں ہے جس کی وجہ سے مخلوق خدا کا منظور نظر بنے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو پسند کرتا ہے جس دل میں اس قدر وسعت ہو کہ 7 آسمانوں جیسے 700 اس میں سما جائیں۔ اس دل کی تلاش میں ہے، وہ اس دل کی تلاش میں ہے جیسا کہ سبزوار ابو بکر نامی شخص کی تلاش میں صاحب دل 6 جہت سے مصفہ ہوا ہے۔ اس کی مثال 6 برو آئینے کی سی ہے اور خدا ہر طرف سے اس کو دیکھتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو 6 جہت میں ٹھکانہ رکھتا ہو وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ماں سوا اللہ کو کب دیکھتا ہے؟ اگر وہ صاحب دل نظر کرتا ہے اس اللہ کے لیے کرتا ہے، اگر قبول کرتا ہے تو وہی سہارا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کبھی کسی کو عطا نہیں کرتا ہے۔ میں نے واصل بحق کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ عطیہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دیتا ہے، اس کی ہتھیلی کے ذریعے اس کو قابل رحم لوگوں کو دیتا ہے۔ اس کی ہتھیلی کا دریائے کل سے اتصال ہے، وہ ناقابل بیان کمالات سے پر ہے۔ وہ اتصال جو بیان نہیں ہو سکتا ہے، اس کا بیان کرنا تکلف ہے۔ والسلام۔ اے مالدار، اگر تو سونے کے 100 بورے لائے گا، اللہ تعالیٰ فرما دے گا اے کبڑے دل لا۔ اگر وہ دل تجھ سے راضی ہے میں بھی راضی ہوں، اگر وہ تجھ سے منہ پھیرنے والا ہے میں بھی منہ پھیرنے والا ہوں۔ میں تجھے نہیں دیکھتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں۔ اے جان، میرے در پر اس کا تحفہ لا، تیرے ساتھ وہ جیسا ہے میں ویسا ہی ہوں۔ جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے، مخلوق کی ماں اور باپ اور اصل وہ ہے۔ وہ قابل مبارکباد ہے جس نے دل اور چھلکے میں امتیاز کر لیا ہے۔ تو کہے گا میں تیرے پاس یہ دل لایا ہوں، وہ تجھ سے کہہ دے گا کہ یہ دل ایک دمڑی کا بھی نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو شخص لامکانی بن چکا ہو وہ غیر اللہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اگر صاحب دل کسی کی طرف نظر کرتا ہے تو خدا کے لیے کرتا ہے، اور اس کا رد و قبول سب خدا کے لیے ہوتا ہے، چونکہ اس صاحب دل کے جملہ احوال خدا کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ خدا کا برگزیدہ ہوتا ہے۔ یہ صاحب دل خلیفۃ اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جملہ عطا اس کے واسطے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جملہ عطیات اس کے ہاتھوں مخلوق کو پہنچاتا ہے۔ اس کے ہاتھ کا خدا سے جو اتصال ہے اس کا بیان ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سونے چاندی سے بے نیاز ہے، وہ صرف دل کا اخلاص قبول کرتا ہے۔
جس سے وہ صاحب دل راضی ہوتا ہے اس سے خدا راضی ہوتا ہے، جس سے وہ ناراض ہوتا ہے خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ صاحب دل ایسا ہی مربی ہے جس طرح ماں مربی ہوتی ہے۔ وہ صاحب دل مخلوق کے لیے بمنزلہ ماں باپ کے ہوتا ہے۔ تو خدا کے سامنے اپنا وہ دل پیش کرتا ہے جو ایک دمڑی کا بھی نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ دل لا جو عالم کا قطب ہے، وہ دل آدم کی جان کی جان کی جان کا محبوب ہے۔ اس نیک اور نور سے بھرے ہوئے دلوں کا بادشاہ منتظر ہے۔ تو ایک عرصے تک سبزوار میں گھومے گا، از روئے اعتبار تو ایسے دل کو نہ پائے گا۔ تو ایک مرجھایا ہوا اور بوسیدہ روح والا دل تابوت میں رکھ کر وہاں لے جا کہ اے شاہ میں تیرے لیے دل لایا ہوں، سبزوار میں اس سے بہتر دل نہیں ہے۔ وہ تجھ سے کہہ دے گا اے مبارک اے بے باک یہ قبرستان ہے کہ تو ایک مردہ دل یہاں لایا ہے، جا وہ دل لا جو شاہانہ مزاج رکھے، کیونکہ دنیا کے سبزوار کو اسی کی وجہ سے امن حاصل ہے۔ تو کہے گا کہ وہ دل اس دنیا میں مفقود ہے، کیونکہ تاریکی اور نور دو ضد ہیں۔ ازل سے اس دل کے ساتھ دشمنی دنیاوی طبیعت کی موروثی ہے، کیونکہ وہ باز ہے، دنیا کوؤں کا شہر ہے۔ غیر جنس کو غیر جنس کا دیکھنا داغ ہے، اگر وہ نرمی کرتا ہے تو نفاق برت رہا ہے، مائل کر کے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ ہاں کہتا ہے نہ کہ نیاز مندی سے، بلکہ اس لیے کہ ناصح دراز نصیحت نہ کرے، کیونکہ یہ کمینہ کوا مردار کا جویاں تہ بتہ لاکھوں مکر رکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قطب عالم صاحب دل پر عالم کی بقا کا دار و مدار ہوتا ہے، اور یہی دل آدم علیہ السلام کی جان کا محبوب ہے۔ اللہ تعالی ایسے دل کا منتظر ہے جو نور اور نیکی سے بھرا ہوا ہے۔ دنیا میں ایسے دل کا ملنا ایسا ہی دشوار ہے جس طرح سبزوار میں ابو بکر نامی شخص کا ملنا۔ اگر وہ دل تیرے پاس نہیں ہے تو اپنا مردہ دل ہی بارگاہ میں پیش کر دے، جس طرح سبزوار والوں نے بیمار اور لاغر ابو بکر نامی شخص کو پیش کر دیا تھا۔ وہ شاہ تجھ سے کہے گا کہ یہاں کوئی قبرستان ہے کہ تو مردہ دل کو یہاں لایا ہے، جا اور وہ دل لا جس کی وجہ سے عالم کا بقا ہے۔ تو اس کا جواب میں کہنا کہ دنیا تاریکی ہے اور وہ دل نور ہے، تاریکی میں نور کہاں ہے؟ ایسے دل سے دنیا کو روز ازل سے دشمنی ہے۔ وہ دل باز ہے اور دنیا جہان زاغ ہے، کوئی اپنے ناجنس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی دنیا دار ایسے صاحب دل کے ساتھ نرمی برتتا ہے تو وہ منافقت پر مبنی ہوتی ہے یا اس سے کسی فائدے کا امیدوار ہوتا ہے۔ اگر دنیا دار ایسے صاحب دل کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو محض اس لیے کہ وہ اس کو زیادہ نصیحت نہ کرے، اس لیے کہ ایک دنیا دار میں لاکھوں مکاریاں ہوتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کے نفاق کو قبول کر لیں تو اس نے نجات حاصل کر لی، اس کا فائدہ مند نفاق عین سچائی بن گیا، کیونکہ وہ شان و شوکت والا صاحب دل ہمارے بازار میں عیبدار کو بھی خرید لینے والا ہے۔ صاحب دل کی تلاش کر، اگر تو مردہ نہیں ہے دل کا ہم جنس بن جا، اگر تو شاہ کا مخالف نہیں ہے، جس کا مکر تجھے اچھا لگتا ہے وہ تیرا ولی ہے نہ کہ مرد خدا۔ ہر وہ جو تیری عادت اور مزاج کے مطابق زندگی گزارتا ہے تیرے نزدیک وہ ولی ہے اور نبی ہے۔ جا نفسانیت کو چھوڑ تاکہ خدائی خوشبو تیری ناک میں پہنچے۔ اے صاحب خانہ
جا نفسانیت کو چھوڑ تاکہ تیری بھلائی ہو اور تیرا دماغ عنبر کو سونگھنے والا بن جائے۔ نفسانیت سے تیرا دماغ خراب ہے، تیرے دماغ کے لیے مشک اور عنبر بے قدر ہے۔ تو کوے کی طرح نجاست پر عاشق ہے، تیرے دماغ میں مشک کی خوشبو نہیں آتی ہے، اس بات کی حد نہیں ہے، اور ہمارا ہرن استبل میں جا بجا بھاگ رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بہت سے لوگ منافقانہ حاضر ہوئے ہیں اور مومن کامل بن گئے ہیں۔ صاحب دل اپنی شان و شوکت کی وجہ سے عیب دار کا بھی خریدار بن جاتا ہے۔ جب تجھے یہ معلوم ہو گیا کہ صاحب دل معیوب کو بھی خرید لیتا ہے تو اب کسی صاحب دل کی تلاش کر لے، اگر تو خدا کا دشمن نہیں ہے۔ جس کی مکاری تجھے پسند آئے وہ تیرا دوست ہے، خدا کا دوست نہیں ہے۔ تو اس اپنے جیسے نبی کی ولایت اور نبوت کے قابل ہوتا ہے۔ خواہش نفسانی کو ترک کر، جب تو خدائی خوشبو سونگھ سکے گا اور تیرا دماغ عنبر کو سونگھ سکے گا۔ اگر تو نفس کی خواہشات کو پورا کرتا رہے گا تو مشک و عنبر کو تو نہ پہچان سکے گا۔ چونکہ تو نفسانی خواہش میں مبتلا ہے تو تیرا دماغ خدائی خوشبو سے ناآشنا ہے۔ ہرن کی ناف میں سے مشک نکلتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ آہو در آخور خراں، یعنی گدھوں کے استبل میں ہرن کا بقیہ قصہ۔ وہ نر عمدہ نافع والا ہرن بہت دن تک گدھوں کے استبل میں قید تھا، جانکنی میں بے چین تھا، جس طرح مچھلی خشکی پر ایک ڈبیا میں مینگنی اور مشک عذاب میں ہوتے ہیں۔ ایک گدھا اس سے کہتا، ہاں وحشیوں کے ابا، تو شاہوں اور سرداروں کا مزاج رکھتا ہے اور خاموش ہے۔ دوسرا مذاق اڑاتا کہ دریا کے اتار چڑھاؤ سے موتی لے آیا ہے، سستا کب دے سکتا ہے۔ ایک گدھا کہتا کہ اس نزاکت کے ہوتے ہوئے تو شاہی تخت پر تکیہ لگا کر بیٹھ۔ ایک گدھے کو بدہضمی ہو گئی اور نہ کھا سکا تو دعوت کے طریقے پر ہرن کو بلایا۔ اس نے سر ہلایا کہ نہیں، جا اے فلاں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں تو نخرے کر رہا ہے یا غرور کی وجہ سے پرہیز کر رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ تو کھا، یہ تیری خوراک ہے، کیونکہ اس سے تیرے اعضاء زندہ اور تازہ ہیں۔ میں جنگل سے مانوس تھا، میں نے سایوں اور باغوں میں آرام کیا ہے۔ اگر تقدیر نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، وہ عمدہ عادت اور مزاج کہاں جاتا ہے؟ اگر میں فقیر ہو گیا ہوں، بے آبرو کب بن سکتا ہوں؟ اگر میرا لباس پرانا ہو جائے، میں نیا ہوں۔ سنبل اور لالا اور ناز بو بھی میں نے ہزاروں ناز و نخوت سے کھائے ہیں۔ اس نے کہا، ہاں گپیں مار، گپیں گپیں، پردیس میں بہت سی بکواس بکی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا، میرا نافع خود گواہی دے رہا ہے، جو عود اور عنبر پر احسان جتاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک گدھے نے ہرن کے بچے سے کہا کہ تیرا مزاج تو شاہانہ اور امیرانہ ہے اور تو بالکل خاموش ہے۔ دوسرا گدھا بولا، اس کی بات تو موتی ہے، یہ اس کو سستا کب فروخت کر سکتا ہے؟ ایک گدھا بولا، اگر اس قدر نازک مزاجی ہے تو شاہانہ تخت پر تکیہ لگا کر بیٹھ جا۔ ایک گدھے کو بدہضمی ہو گئی تھی اور اس کی گھاس بچ گئی تھی۔ اس نے ہرن کے بچے کو گھاس کھانے کی دعوت دی۔ اس نے سر سے انکار کا اشارہ کیا۔ اس گدھے نے کہا کہ تو نخرے کر رہا ہے یا غرور کی وجہ سے پرہیز کر رہا ہے؟ اگرچہ میں تقدیر خداوندی سے اس عذاب میں پھنس گیا ہوں، لیکن وہ مزاج کہاں بدلتا ہے؟
یہ ہرن کے بچے نے کہا تھا، اگر میں اس وقت فقیر ہوں تو آبرو نہیں بیچ سکتا ہوں۔ شریف انسان پرانے لباس میں بھی نیا رہتا ہے۔ پردیس میں چونکہ ناواقف لوگ ہوتے ہیں لہٰذا شیخی بگھارنے کا بہت موقع ہوتا ہے۔ بچے نے کہا کہ میرا نافع میری بڑائی پر گواہ ہے جو عود و عنبر سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس کو کون سونگتا ہے؟ صاحب دماغ، گوبر کے پجاری، گدھے کے لیے وہ حرام ہے۔ گدھا راستے میں گدھے کا پیشاب سونگتا ہے، اس جماعت پر میں مشک کیسے پیش کر دوں؟ اسی لیے اس حق کو قبول کرنے والے نبی نے فرمایا ہے، اشارہ، اسلام دنیا میں پردیسی ہے کیونکہ اس کے اپنے بھی اس سے بھاگتے ہیں، اگرچہ ملائک اس کی ذات کے ساتھی ہیں، لوگ اس کی صورت کو ہم جنس سمجھتے ہیں لیکن اس سے وہ خوشبو حاصل نہیں کرتے ہیں۔ شیر جیسا ہے بیل صورت لوگوں میں، اس کو دور سے دیکھ لے، اس کی کھود کرید نہ کر، اگر تو کریدتا ہے تو جسم کے بیل سے ہاتھ دھو لے، کیونکہ وہ شیر طبیعت بیل کو پھاڑ ڈالے گا، وہ تیرے سر سے بیل پن نکال دے گا، حیوان سے حیوانی خصلت دور کر دے گا۔ تو بیل تھا، اس کی صحبت میں شیر بن جائے گا۔ اگر تو بیل پن پر خوش ہے تو شیر پن نہ چاہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس نافے کی خوشبو کون سونگتا ہے؟ وہی سونگتا ہے جو صاحب دماغ ہو۔ گوبر سونگنے والا گدھا اس کو نہیں سونگ سکتا ہے۔ گدھا گدھے کا پیشاب سونگتا ہے، گدھوں کو مشک کیسے سونگھایا جا سکتا ہے؟ چونکہ صحیح خوشبو صاحب دماغ ہی سونگ سکتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام نااہلوں کے لیے اجنبی ہے، مسلمان سے اس کے رشتہ دار بھی بھاگتے ہیں اگرچہ ملائکہ اس سے مانوس ہیں۔ عوام خواص کو اپنا جیسا ہی سمجھتے ہیں لیکن ان کی خوشبو سے ناواقف ہیں۔ مرد خدا عوام میں ایسا ہی ہے جیسا کہ بیلوں میں شیر ہے، اس کو دور سے دیکھ لے، زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کر۔ اگر تو اس کے احوال کی زیادہ جستجو کرتا ہے تو اپنے جسم سے ہاتھ دھو لے، وہ تیرا بیل پن اور حیوانی خصلت کو مٹا دے گا۔ تو پہلے بیل تھا، اب شیر بن جائے گا۔ اگر تجھے اپنے بیل پن پسند ہے، اگر تجھے اپنا بیل پن پسند ہے تو شیر کی جستجو نہ کر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف۔ گاوان لاغر را خدا بصفت شیران گرسنا آفریدہ بود تا ہفت گاو فربا را با اشتہامی خوردند، اگرچہ خیالات صورت گاواں در آئینہ خواب بنمودند، تو بمانے شیر بنگر۔ یعنی بے شک میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جن کو 7 لاغر کھا رہی ہیں کی تفسیر۔ ان لاغر گایوں کو خدا نے بھوکے شیروں کی صفت پر پیدا فرمایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے 7 موٹی گایوں کو بھوک سے کھا لیا، اگرچہ خواب کے آئینے میں وہ خیالات گایوں کی صورت میں نمودار ہوئے۔ تو حقیقتاً شیر سمجھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ اس خواب کا قصہ ہے جس کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی تھی اور فرمایا تھا کہ 7 موٹی گایوں سے 7 سال اچھی پیداوار کے اور 7 دبلی گایوں سے 7 سال قحط کے مراد ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سابق بیان کے مطابق 7 دبلی گایوں سے وہ اہل اللہ مراد لیے ہیں جو شیر صفت ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس شاہ مصر نے خواب میں دیکھا، چونکہ غیب کی نظر کا دروازہ کھل گیا، 7 موٹی بہت پروردہ گائیں
ان کو 7 کمزور گایوں نے کھا لیا۔ وہ کمزور حقیقتاً شیر تھیں، ورنہ گایوں کو کھانے والی نہ ہوتیں۔ بہت سے بشر ہیں جو کام کرنے والے انسان کی صورت میں ہیں، لیکن ان میں انسان کو فنا کرنے والا شیر پوشیدہ ہے۔ انسان کو کھا جاتا ہے، اس کو یکتا بنا دیتا ہے، اس کی تلچھٹ مصفہ ہو جاتی ہے، خواہ اس کو تکلیف پہنچائے۔ اس ایک درد سے وہ تمام دردوں سے نجات پا جاتا ہے۔ وہ آسمان پر قدم رکھ دیتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، غلامی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ فنا میں دل کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ جسم کی گائے شیر خدا کی قربانی ہے۔ اگر تجھے اس سے صدق و خلوص ہے، اگر تو مہمان کشی کرے تو تو گدھے کی مقعد ہے۔ اے خواجہ، تو جسم کی گائے کی کب تک پرورش کرے گا؟ انجام کار جسم کی گائے مردار ہو جائے گی۔ اے بدنیت، تو پھر شرمندہ ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مصر کے بادشاہ کا لقب عزیز ہے۔ اس نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ وہ 7 دبلی گائیں دراصل 7 شیر تھے۔ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہی دبلے نظر آتے ہیں، لیکن وہ مرید کی حیوانی صفات کو پھاڑ ڈالتے ہیں۔ وہ حیوانی صفات اس میں دور ہو جاتی ہیں، خواہ ان کے ازالے سے اس کو تکلیف پہنچے۔ وہ ایک درد ہے، لیکن بہت سے دردوں سے نجات دلا دیتا ہے اور سفلی انسان کو علوی بنا دیتا ہے۔ اب یہ معمولی انسان اس شیخ کے تصرف سے شاہ بن جاتا ہے اور بدن کی مردگی سے دل کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ اگر تجھے شیخ سے عقیدت ہے تو مجاہدے کر کے جسم کی قربانی اس کی خدمت میں پیش کر دے۔ اگر تو جسم کی قربانی پیش نہیں کرتا ہے تو گویا تو شیخ کی مہمانی ادا نہیں کرتا ہے۔ لا محالہ جسم فنا ہوگا تو پھر تو شرمندہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرغ کو ذبح کرنا اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ انسان کو شہوت پرست نہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے در بیان آنکاہ کشتن خلیل علیہ السلام خروس را اشارت بقما و قہر قدام صفت بود از صفات مذمومات مہلکات در باطن مرید۔ یعنی اس کا بیان کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مرغے کو مارنا مرید کے باطن کی مہلک اور بری صفات میں سے کون سی صفت کو زائل کرنے اور مغلوب کرنے کا اشارہ تھا۔ مکر بھرے کوے کی طرح کب تک بولے گا؟ اے خلیل اللہ، آپ نے مرغے کو کیوں مارا؟ آخر بتائیے مارنے کی کیا حکمت تھی، تاکہ میں رونگٹے سے سبحان اللہ کہوں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کا حکم کی حکمت بتا دیجئے تاکہ میں اس پر دل و جان سے لا الہ الا اللہ پڑھوں۔ وہ شہوت والا اور شہوت پرست ہے، اس زہریلی بیہودہ شراب سے مست ہے۔ اے وسیع، اگر وہ نسل کے لیے ضروری نہ ہوتی، حضرت آدم علیہ السلام اس کے عیب کی وجہ سے اپنے آپ کو خصی کر لیتے۔ ملعون شیطان نے اللہ تعالی سے کہا، میں شکار کے لیے مضبوط جال چاہتا ہوں۔ سونا اور چاندی اور گھوڑوں کا غلہ دکھایا کہ تو ایسے لوگوں کو اچک سکے گا۔ بولا آفریں ہے اور ترش روئی سے تھوتھڑی لٹکائی، رنجیدہ اور لیمو کی طرح ترش ہو گیا۔ تو سونا اور جواہر عمدہ کانوں سے اللہ تعالی نے اس مردود کے آگے کر دیے، تو سونا اور جواہر عمدہ کانوں سے اللہ تعالی نے اس مردود کے آگے کر دیے۔ اے ملعون، یہ دوسرا جال لے لے۔ بولا، اے عمدہ مددگار، اس سے بڑھ کر دے۔ چکنے میٹھے کھانے اور قیمتی مشروبات اور
بہت سے ریشمین کپڑے اس کو دیے، بولا اے خدا میں اس سے زیادہ مدد چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو مونچھ کی رسی میں باندھ لوں، تاکہ تیرے وہ مست جو نر اور بہادر ہیں ان بندشوں کو مردانہ وار توڑ دیں، تاکہ نفسانیت کے اس جال اور رسیوں کی وجہ سے تیرے مرد نامردوں سے جدا ہو جائیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے خدائی حکم سے مرغ کو ذبح کیا۔ سوال کرنے والے نے کہا اس خداوندی حکم کی کیا حکمت تھی؟ مرغ ایک شہوت پرست پرند ہے، چونکہ نسل انسانی کی بقا کے لیے شہوت ضروری ہے، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آپ کو خصی بنا لیتے۔ انسان کو پھانسنے کے لیے مضبوط جال عنایت کر دے، اللہ تعالی نے اس کو چاندی سونا دکھایا کہ یہ جال موجود ہے، اس سے انسان کو تو پھانس سکتا ہے۔ شیطان اس جال کو ناکافی سمجھ کر رنجیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کو عمدہ قسم کا سونا اور جواہر دکھائے کہ یہ جال کافی ہے۔ شیطان نے کہا میں اس سے بڑھیا جال چاہتا ہوں۔ حضرت حق تعالی نے اس کو عمدہ خزائیں اور فاخرہ لباس دیے کہ ان سے انسانوں کو پھانس لے۔ اس شیطان نے پھر یہی کہا کہ اس سے زیادہ مضبوط جال چاہتا ہوں تاکہ ہر کس و ناکس اس کو نہ توڑ سکے اور مردان خدا غیروں سے ممتاز ہو جائیں۔ شیطان نے کہا ایسا سخت جال دے جس میں بڑے سے بڑا بہادر پھنس جائے۔ اللہ تعالی نے انسان کو پھنسانے کے لیے شراب اور ستار شیطان کے سامنے رکھا تو اس پر نیم راضی ہو کر مسکرایا۔ اس شیطان نے اللہ تعالی کی صفت مزل کو پکارا کہ فتنے کے سمندر سے گرد اڑا دے، جبکہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کی صفت ہادی کے مظہر عتم تھے اور انہوں نے کمال دکھایا کہ دریائے نیل میں گرد کے پردے آویزاں کر دیے۔ تو مجھے بھی صفت مزل کا مظہر عتم ہونا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے شاہ تقدیر میں دوسرا جال چاہتا ہوں، جو جال انسان کو پچھاڑنے والا سخت ہیلا ساز ہو۔ اللہ تعالی شراب اور ستار سامنے لایا اور رکھ دیا۔ وہ تھوڑا سا ہنسا اور ان پر آدھا راضی ہو گیا۔ اس نے ازلی صفت اذلال کو پیغام دیا کہ فتنے کے سمندر کی گہرائی سے گرد نکال لا۔ کہا کیا تیرے بندوں میں موسیٰ نہیں ہے؟ انہوں نے سمندر میں گرد کے پردے باندھ دیے، پانی نے ہر جانب سے اپنی باگ کھینچ لی، دریا کی گہرائی سے غبار اٹھا۔ جب عورتوں کا حسن اس کو دکھایا جو مردوں کا صبر و قرار لے اڑتا ہے تو اس نے چٹکی بجائی اور ناچنے لگا کہ بہت جلد دے دیجئے، میں مقصد کو پہنچ گیا۔ جب اس نے وہ نشیلی آنکھیں دیکھیں جو عقل اور سمجھ کو بے قرار بنا دیتی ہیں، ان معشوقوں کے رخسار کی وہ صفائی کہ جن پر یہ دل کالے دانے کی طرح جلتا ہے، چہرہ اور تل اور ابرو اور عقیق جیسے ہونٹ گویا باریک پردے سے سورج چمک رہا ہے، ایسا قد جیسا کہ چمن میں سرد خرامہ، جیسا کہ چمن میں سروع خرامہ، رخسار چمبیلی اور گلے سیوتی جیسا۔ اس نے وہ ناز و ادا دیکھی تو فوراً اچھلا جو باریک پردے میں سے اللہ تعالی کی تجلی کی طرح تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اب اللہ تعالی نے عورتوں کے حسن کا فتنہ شیطان کو دکھایا تو وہ چٹکیاں بجانے لگا اور خوشی سے ناچنے لگا کہ اب میرا منشا پورا ہو گیا ہے۔ ان عورتوں کی ان چیزوں کو دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ حسین عورتوں کی مست آنکھیں، رخسار کالا دانہ جو نظر بد کے دفع کرنے کے لیے آگ پر ڈالا جاتا ہے اور وہ چٹکتا ہے۔
عقیق کا مطلب ہے کہ عقیق سرخ پتھر ہے جس سے ہونٹوں کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ چہرے کا منظر یہ تھا جیسا کہ باریک پردے سے سورج نظر آئے۔ سرو کی ایک قسم ہے جس کو سروے خراں کہتے ہیں۔ شیطان ان چیزوں کو دیکھ کر اچھل پڑا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک جہان سرگشتہ اور حیران اور دنگ ہو گیا اس کرشمہ اور اس شوخ اچھے ناز سے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون۔ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو کمتروں سے کمتر کی طرف لوٹا دیا، اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو بناوٹ میں اوندھا کر دیتے ہیں، کیا وہ نہیں سمجھتے؟ کی تفسیر۔ حسینوں کے سامنے آدمی اور جن اور فرشتے سجدہ کرنے والے بنے، پھر وہ حسین آدم علیہ السلام کی طرح معزول ہو گیا۔ اس حسین نے کہا آہ وجود کے بعد فنا۔ اس نے کہا تیرا قصور یہ ہے کہ تو زیادہ زندہ رہا۔ جبرائیل علیہ السلام اس حسین کو بال پکڑ کر کھینچ رہے ہیں کہ اس جنت اور حسینوں کی جھرمٹ سے نکل جا۔ اس نے کہا عزت کے بعد یہ ذلیل کرنا کیوں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ عطا تھی اور یہ تیرے لیے انصاف ہے۔ اے جبرائیل علیہ السلام، تو دل و جان سے سجدہ کرتا تھا، تو اب مجھے جنت سے کیوں نکالتا ہے؟ اس آزمائش میں میری پوشاک ختم ہوتی جا رہی ہے، جیسا کہ خزاں کے موسم میں کھجور سے پتے۔ وہ رخ کہ جو چمک میں چاند جیسا تھا، بڑھاپے میں وہ گوہ کی پشت کی طرح ہو گیا۔ وہ سر اور وہ حسین مانگ چمکتی ہوئی بڑھاپے کے وقت بدصورت اور گنجی ہو گئی۔ وہ نیزے جیسا رقص اور ناز کرتا ہوا قد بڑھاپے میں کمان کی طرح دوہرا ہو گیا۔ کوے کے پروں کی طرح کے بال برف بن گئے اور جھریوں سے چہرہ داغ داغ ہو گیا۔ لالا کا رنگ زعفران بن گیا۔ اس کی شیر جیسی طاقت عورتوں کے پتے کی طرح ہو گئی۔ نرگس جیسی آنکھ مرجھا گئی۔ اعضاء کی گرمی ٹھٹر گئی۔ جو فن کے ذریعے بہادر کو بغل میں دبا لیتا تھا، چلنے کے وقت لوگ اس کی بغلیں تھامتے ہیں۔ یہ خود غم اور پسمردگی کے آثار ہیں۔ ان میں سے ہر ایک موت کا پیغامبر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اب حسینوں کے تمام چیزوں نے دنیا کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ حسینوں کے زوال پذیر حسن کی ایک کیفیت ہے کہ اس کے شباب کے وقت تمام مخلوق اس کو سجدہ کرتی ہے، اور حسن ڈھل جانے کے بعد اس کی حالت حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہوتی ہے جو جنت سے محروم کر دیے گئے تھے۔ وہ حسین آہیں بھرتا ہے کہ ہائے کمال کے بعد زوال۔ اس کو جواب ملتا ہے کہ زیادہ جینے کی سزا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تھے، اسی طرح اس حسین کو جبرائیل علیہ السلام حسینوں کے زمرے اور حسن کی دولت سے باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ حسین جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اس عزت کے بعد یہ ذلت کیوں ہوئی؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں وہ حسن محض عطا تھی، اب یہ ذلت انصاف کا تقاضا ہے۔ وہ حسین کہتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، پہلے تو مجھے سجدے کرتا تھا، اب تو حسن کی جنت سے مجھے کیوں نکالتا ہے؟ میں حسن کے لباس سے ایسا ہی محروم ہوا جا رہا ہوں جیسا کہ درخت خزاں میں پتوں سے۔ معشوق کے قد کو بھالے کی لکڑی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کوے کے پر بہت کالے ہوتے ہیں۔
زعفران کا رنگ زرد ہوتا ہے، عورت نازک ہوتی ہے، بڑھاپے میں حرارت غزیزی گھٹ جاتی ہے۔ جو شخص بڑے بڑے پہلوانوں کو بغل میں دبا لیتا تھا، اب اس کی یہ حالت ہے کہ لوگ اس کی بغل میں ہاتھ دے کر سہارا نہ دیں تو وہ چل بھی نہیں سکتا ہے۔ بڑھاپے کے آثار موت کا پیغام دیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔